آج کوئی یہ عقیدہ رکھے، اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مجید عملیات اور تعویذات یعنی تعویذ گنڈے کے لیے نازل اتارا گیا ہے تو یہ جہالت ہے اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن مجید حقیقت میں خدا کے حقوق جو لوگوں پر ہے اور لوگوں کے حقوق بھی جو اپنے آپس میں ایک دوسرے پر ہے اور ان کے ادا کرنے یا نہ کرنے کے سبب جو نتیجے دنیا میں اور مرنے کے بعد ہونے والے ہیں، ان سب کے بیان کے لیے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی بہت سی آیتوں اور صورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین عالمات کے طور پر مصیبتوں اور بلاؤں کے دور کرنے کے لیے بھی پڑھتے تھے، جن کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی اور آدمی کسی مطلب کے لیے عمل پڑھتا ہو اور ظاہری کوشش تقاضائے عالم اسباب خدا کے حکموں کے مطابق نہ کرتا ہو تو وہ یقیناً ناکام ہوگا، کہ اس کی مثال ایک ایسی مریض کی سی ہوگی جو دوا کھاتا ہو مگر پرہیز نہ کرتا ہو۔ بلکہ عمل پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی وجہ سے ظاہری کوشش ناکام نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید کی صورت کو پڑھتے ہیں، کوئی بیماری میں، کسی بھی بیماری میں چاہتے ہیں کہ شفا ملے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے آیات پہ ہی ڈیپینڈ نہیں ہو جانا ہے، ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ اور یہ جہالت ہے بالکل کہ ہم قرآن شریف کی آیت کو بالکل یہ مان لیں کہ وہ دوا ہے، اور اس پہ یقین کرنا ہے کہ اس کی برکت سے وہ شفا مل جائے گی، لیکن بالکل اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہو جانا ہے۔ سب بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جس آیات کے مضمون وشے کو جس کام سے مناسبت اچت پائی جائے تو وہ آیت اس کام کے لیے عمل کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہدایت کی طرف جاتے وقت کہا، اے خدا میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اس آیات کو ہر شخص مشکل کاموں کی آسانی کے لیے پڑھ سکتا ہے اور اپنے ذہن اور عقل کو بڑھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کا عمل کرنے میں تخصیصی وقت اور پڑھنے کی تعداد کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود عشاء یا صبح کی نماز کے بعد یا کوئی اور وقت مقرر کر کے اور پڑھنے کی تعداد بھی اپنی طرف سے قائم کر کے پڑھا کرے، اول اور آخر میں درود ہو اور چیز کو پاک رکھے۔ لیکن یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت کسی ناجائز کام کے عمل کے طور پر استعمال میں لائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اور پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔